السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ آج پھر عمران خان پہ تو جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، ان کی ہر چیز ہی بہت بیسٹ ہوتی ہے۔ سیاست انہوں نے جب چندہ جمع کیا شوکت خانم کے لیے تو وہ بھی سب لوگوں نے بہت سراہا۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ہر چیز میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے جس نے سب کچھ جو کہا اور وہ کیا بھی۔ ٹھیک ہے، جب عمران خان کے والد صاحب شوکت خانم کو کینسر ہوا تو اس وقت پاکستان میں ایسا جدید ہسپتال نہیں تھا، ان کی والدہ کو بھی کینسر ہوا تھا اور عمران خان اپنی والدہ کو علاج کے لیے باہر لے کر گئے تھے، مگر وہاں کی مشکلات، خرچ اور تکلیف دے کر ان کے دل میں ایک درد بیٹھ گیا۔ انہوں نے بعد میں خود بتایا، اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان میں ایک ایسا ہسپتال بناؤں گا جہاں غریب اور امیر کا علاج ایک ہی معیار سے ہوگا۔ ہسپتال بنانے کا خیال تو آ گیا، مگر جب انہوں نے لوگوں سے مدد مانگی تو شروع میں بہت مزاحمت ہوئی۔ کسی نے کہا کرکٹر ہسپتال بنائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن عمران خان ہار نہ مانے۔ ملک بھر میں فنڈ ریزنگ کی، دروازے دروازے گئے، گھنٹوں تقریریں کرتے رہے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ ایک تقریر میں پیسے جمع کر رہے تھے تو ایک چھوٹی سی بچی نے ڈبہ آگے بڑھا کر کہا، انکل یہ میرا پورا جمع خرچ ہے، جیب خرچ ہے، آپ ہسپتال بنا لیں۔ اس لمحے عمران خان جذباتی ہو گئے اور کہا، اگر بچے میری کوشش پر یقین رکھتے ہیں تو میں یہ ہسپتال بنا کر رہوں گا۔ اس مستقل مزاجی اور عزم کے نتیجے میں 1994 میں شوکت خانہ ہسپتال کھل گیا، پاکستان کا پہلا جدید ترین کینسر ہسپتال جہاں آج بھی ہزاروں غریب مریض مفت علاج کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اب آج کل جو ایک کافی زیادہ انڈین کی فلم ہے جس کے اداکار ہیں اکشے کھنہ، انہوں نے اپنے تازہ انٹرویو میں ایسا بیان دے دیا کہ جس نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی، پاکستانی سوشل میڈیا، انڈین سوشل میڈیا۔ اکشے کھنہ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں ایک شخصیت کے بہت بڑے فین ہیں، ان کی حالیہ اداکاری میں بھی اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے، بلکہ انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے عمران خان کو کاپی کر کے ہی یہ کیا ہے۔ اکشے کے مطابق جب انہیں ایک فلم میں ایسے کردار کی پیشکش ہوئی جو سندھ سے مقبولیت حاصل کرتا ہے اور بعد میں سیاست میں قدم رکھتا ہے تو ہدایت کار نے انہیں کہا کہ وہ ایسے سیاستدانوں کا مطالعہ کریں جن کی شخصیت میں قدرتی کرشمہ ہو۔ اکشے کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی پاکستانی اور بھارتی سیاستدانوں کو دیکھا، تقاریر سنی، اسٹیج پر آنے کے انداز پر غور کیا، مگر ایک شخصیت ایسی تھی جس پر نظر ٹھہر گئی اور وہ تھے سابق کرکٹر اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان، جو اس وقت پاکستان کی ایک جیل میں بند ہیں اور پاکستانی فوج کے عتاب کا شکار ہیں۔ اکشے کے مطابق پاکستان ISI کا فلم میں جو کردار ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ گھناؤنا ہے اور عمران خان اس گھناؤنے کردار سے لڑنے کی وجہ سے آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اکشے کے بقول انہوں نے اپنے کردار کے لیے سیاستدانوں کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو عمران خان کا لباس، چلنے کا انداز، عوام سے مخاطب ہونے کا طریقہ، اسٹیج پر آنے کا اعتماد، ہاتھ ہلا کر مجمع کو جواب دینا، حتیٰ کہ ڈائس پر کھڑے ہونے کا اسٹائل بھی انہیں بے حد متاثر کر گیا۔ اکشے کھنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ عمران خان میں بناوٹ نہیں، سب کچھ قدرتی لگتا ہے اور یہی چیز ایک اداکار کے لیے سونے کی کان ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ فلم کے 2-3 سین انہوں نے جو ہے ہو بہو عمران خان کے انداز میں کیے۔ ایک منظر میں وہ کالی شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ اور کالے چشمے پہنے اسٹیج کی طرف بڑھتے ہیں، کیمرہ سلو موشن میں چلتا ہے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلاتے ہیں اور جیسے ہی وہ ڈائس کے قریب پہنچتے ہیں مجمع نعروں اور تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ اکشے کے مطابق شوٹنگ کے دوران ایک لمحے کے لیے وہ خود بھی بھول گئے تھے کہ وہ اداکاری کر رہے ہیں۔ اکشے کا کہنا ہے کہ سین پر سیٹ پر موجود لوگوں نے بے ساختہ تالیاں بجائیں اور تو وہ حیران رہ گئے کہ وہی سین دہرا رہے ہیں۔ انہیں احساس ہوا کہ صرف ایک کردار نہیں بلکہ عوامی جذبات کی ایک جھلک ہے جو عمران خان کی شخصیت سے جڑی ہوئی ہے، اور انہیں ہنستے ہوئے کہا کہ اگر اداکاری میں نمبر ملتے تو اس سین کے نمبر عمران خان کے کھاتے میں چلے جاتے۔ جی یہ بھی چیز عمران خان کو
مشہور کرنے کے لیے کافی ہے جو اکشے کھنہ نے اتنی زیادہ ان کی تعریف کر دی اور سب لوگوں نے اس تعریف کو بہت سراہا۔ انٹرویو کے آخر میں اکشے نے یہ بھی کہا کہ سیاست سب کا اپنا مسئلہ ہے، مگر کرشمہ، وقار اور عوام سے جڑنے کا فن سرحدوں کا محتاج نہیں ہوتا، اور اگر کوئی یہ فن سیکھنا چاہتا ہے تو عمران خان ایک مکمل کیس ہے جنہیں اسٹڈی کیا جا سکتا ہے۔ زبردست جی، یہ بھی بہت اچھی بات ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت زبردست ہے، ہمارے جو ڈاکٹر حامد صدیق صاحب، ان کے پاس ایک خاتون آئی، خاتون صرف اس لیے آئی تھی، ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ حامد صدیق صاحب ان کی ساری جو ہے مشکلات دور کر دیں گے، مگر جب محمد وسیم نے تفصیلات اس امید کے ساتھ مقامی انڈسٹری سے منسلک لوگوں کو بھیجی کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کبھی کبھی کام کرتے تھے، بیچ میں ان کے لیے مزدوری کا بھی کام ڈھونڈنا شروع کر دیا، ان کی جو بچی ہیں ان کے لیے بھی تعلیم، کیونکہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ ان کے علاقے سے دور ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر حامد صدیق نے ان کو وہاں جو قریب ایک اسکول تھا وہاں پہ داخلہ بھی کروا دیا، اور ان کا سارا جو خرچہ تھا وہ بھی، بچی کا سارا خرچہ بھی اٹھایا، اور جو ہسبینڈ تھا ان کی بھی سی وی بنا کے دی تاکہ ان کو بھی جاب مل جائے۔ حالانکہ جو خاتون ہے وہ اپنی اراضی، جو زمین کی اراضی تھی، ان کے لیے آئی تھی کہ اس پہ قبضے میں جو بھی ہے کچھ کم لکھا گیا ہے، کسی نے ان کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور وہ ریکارڈ کی درستی چاہتی ہیں، اس لیے جی وہ خاتون آئی تھی اسسٹنٹ کمشنر کے پاس۔ لیکن ان کے جو تینوں مسئلے تھے، ہسبینڈ کی جاب کا، بچی کی تعلیم کا، یہ بھی انہوں نے حل کر دیا۔ اور جی اس کے علاوہ جو عمران خان کے بیٹوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے والد صاحب کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد وہ خود بھی سیاست میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی بہت زیادہ بات آج کل نیوز میں آ رہی ہے کہ ان کے بیٹوں نے انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے عمران خان کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور بہت زیادہ وہ اداس دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے وہ کمرہ بھی دکھایا جس پہ ان کے دادا دادی اور وہ بیٹھ کے اپنے باپ کے جو ہنسی مذاق سے باتیں کیا کرتے تھے، اور جو آج کل کی صورتحال ہے کہ ان کو نظر بند کیا گیا ہے، یہ سب چیزیں انہوں نے انٹرویو میں ڈسکس کی۔ یہ کل میں نے سب چیزیں ڈالی بھی ہیں اپنے ولاگ میں۔ چلے جی آج کے لیے اتنا ہی ولاگ، پھر کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، شاید ایک ولاگ میں شام کو بھی ڈالوں۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ میں صحیح چیزیں ڈال رہی ہوں، کوشش بھی کر رہی ہوں، تو آپ مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔